بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے نشست میں بحمد اللہ تعالی ہم نے گفتگو کر دی تھی اس اعتبار سے کہ جو حدیث ضعیف جداً ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے کافی کلام کیا تھا۔ اب میں اس کے اوپر ایک آخری چیز میں یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو ضعیف جداً حدیث کے متعلق کہ یہ آپ کو کن کتب میں مل جائیں گی۔ صحیح، اس وقت آپ لوگوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کن کتب میں ملے گی۔ تو سب سے پہلے تو جو اس باب میں سب سے مشہور کتاب ہے ضعیف جداً کے باب میں بھی اور موضوعات کے باب میں بھی، وہ ایک ہی آتھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ضعیف جداً کے باب میں امام ابن الجوزی کی کتاب ہے العلل المتناہیہ، العلل المتناہیہ۔ اس کے مقدمہ میں آپ نے یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ اس کے اندر میں ان احادیث کو درج کر رہا ہوں جن کے اوپر تو نہ فضائل میں عمل ہو سکتا ہے نہ ہی ان کا شمار موضوعات میں کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل واضح ہے کہ وہ اس کو کہاں پر رکھ رہے ہیں کہ ایک ضعیف جداً کی کیٹیگری ہے۔ اس کے علاوہ جو ضعیف جداً احادیث ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اقیلی کی جو ضعفاء ہے اس کے اندر بھی، اور الکامل جو حافظ ابن عدی کی ہے اس کے اندر بھی مل جائیں گی۔ پھر امام ابن حبان کی جو کتاب المجروحین ہے اس کے اندر بھی آپ کو ضعیف جداً مرویات کثرت سے مل جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ جو حکیم ترمذی جو اس کتاب کے جو آتھر ہیں نوادر الاصول کے جو آتھر ہیں حکیم ترمذی، ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو ضعیف جداً مرویات ملیں گی۔ اور یہ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے، عمومی طور پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ جس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سخت علت ضرور پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایکسپیرینس میں یہ چیز آئی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشن موجود ہو لیکن جتنی میں نے ابھی تک دیکھی ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نماز الرسول، پھر اس کے بعد جو تاریخ نیسابور ہے، یعنی تاریخ نیشاپور حاکم نیشاپوری کی لکھی ہوئی، پھر تاریخ بغداد، پھر اسی طرح جو ابن عساکر کی جو کتابیں ہیں وہ ہو گئی، پھر مسند الفردوس وہ بھی اس میں شامل ہے، مسند الفردوس۔ پھر ابن نجار کا ایک ذیل ہے جو انہوں نے تاریخ بغداد پہ لکھا ہوا، نام حکیم ترمذی۔ یہ جو سنن ترمذی کے جو مصنف ہیں یہ وہ آدمی نہیں ہے، یہ اور ہے۔ ان کا شمار جو ہے وہ صوفیہ میں ہوتا ہے، البتہ یہ محدثین میں سے بھی تھے۔ اور میں نے نوادر الاصول کا مطالعہ کیا ہے، بہت شاندار کتاب ہے شرح حدیث کو لے کر، بہت شاندار کتاب ہے۔ آپ اس کا یعنی ابتدا میں سے نا چند ابواب پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا گولڈن چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آدمی اس درجے کا ناقد تو نہیں ہے جس درجے کے بخاری مسلم اور یہ سارے لوگ ناقد تھے، لیکن بہرحال اس نے جو شرح حدیث کی ہے نا وہ بڑی پیاری ہے۔ نیند علمی کے زمانے کے نہیں آدمی، یہ پہلے آدمی ہے، یہ ابھی محدثین کے زمانے کا آدمی ہے، اس کی سندیں بڑی شارٹ ہوتی ہیں، یہ امام بخاری مسلم وغیرہ کے زمانے کا آدمی ہے۔ ہاں، البتہ حکیم ترمذی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ نظر آتا ہے، واللہ رسول اعلم، جو کی کتب میں دیکھا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام پر انہیں گفتگو کی ہے تو بڑی کلیئر ناسبیت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، صحیح ہے، اس کو بس ذہن میں رکھیے گا۔ بات چلیں، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف جو کہ ہے الحدیث الموضوع، من گڑت حدیث۔ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یار اس میں بڑی ہی کمال کی گفتگو کر دی ہے اور بڑے خوب نکات جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے سامنے رکھے ہیں۔ الموضوع، سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ ما کان متنہ مخالفا للقواعد، پہلی چیز، فرسٹ تھنگ، وراویہ کذاب۔ دو چیزیں انہوں نے اس مقام پر بیان کی ہیں کہ حدیث موضوع کیا ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر یہ بڑی خصوصیت، خوبصورت چیزوں کو یہ حاصل ہے کہ اس مقام پر انہوں نے دیکھیں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، فقط سند کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو کتب لکھی گئی ہیں وہاں پر آپ کو جنرلی اسپیکنگ یہی تعریف ملے گی کہ حدیث موضوع وہ ہوتی ہے جس کی سند کے اندر کذاب ہو۔ آپ کو ذہبی یہ کہانی ڈال ہی نہیں رہا، ذہبی آپ کو بات بتا رہا ہے کہ ایک کذاب والی بات بھی درست ہے اور دوسرا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ما کان متنہ مخالفا للقواعد۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے جو بولا نا یہاں پر
کہ ما کان متنہ مخالف للقواعد، اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کی آیات مبارکہ اور جو احادیث ایسی ہیں جو آپ کو پرنسپلز دیتی ہیں ان کے خلاف نہ جائے۔ مثلا میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے، قواعد سے کیا مراد ہے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور دوسری کا فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، پھر فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اب یہاں پر آپ کو کلیئر کٹ قاعدہ مل گیا قرآن حکیم سے، فحاشی کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ قاعدہ ہے۔ کوئی روایت اس کی مخالفت کرے گی، آپ اس روایت کو موضوع قرار دیں گے، تطبیق نہیں کریں گے، اچھا موضوع قرار دیں گے بس، فائن۔ اسی طرح سے جیسے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، قاعدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی قاعدہ میں آئے گا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو یہ تو آپ بنیاد سمجھتے ہیں اصول الفقہ کے اندر، فقہ کے جو بنیادی جو 3 قواعد جو قرآن سے اخذ ہوتے ہیں ان میں سے یہی ہے کہ اس میں حرج جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن تو بالکل اس کے خلاف ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، تو پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ قواعد ہیں۔ پھر یہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ قاعدہ ہے۔ اسی قاعدے کے اوپر دوسری آیت کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، یہ وہی کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لا اکراہ فی الدین کا۔ پھر دوسرے ایک اور مقام پر فرمایا کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ مختلف آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ساری کی ساری لا اکراہ فی الدین اسی کے اوپر ہے، صحیح۔ اب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایک آیت، اب اس کا ایک قاعدہ ہو گیا۔ دیگر آیات کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں واصلحوا ذات بینکم، پھر ایک اور آیت فرماتی ہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، پھر ایک آیت مبارکہ کہتی ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ یہ ساری آیات مبارکہ ایک قاعدے کی طرف کرتی ہیں، تفرقے کی اجازت نہیں ہے بھائی، کسی کو تفرقے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، اب یہ قاعدہ ہے، ٹھیک۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو قاعدے کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ واضح ہو گیا کہ قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک ایسی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جس کے اوپر قرآن کی آیت بھی دال ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم احادیث بھی موجود ہے۔ مثلا اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے اور ہم سب لوگوں کو خاص طور پہ مفتیان کرام اور علماء کرام کو جو ہے نا تمیز بنا کے اس کا پین لینا چاہیے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ آقا دو جہاں سے نے کیا فرمایا؟ یہ تو قرآن کی آیت ہو گیا۔ آقا دو جہاں سے نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات الی آخر، پھر مکمل حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث آقا دو جہاں سے نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو قاعدے کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا متن ہو جو ان قواعد کے مخالف ہو، آپ اس کو موضوع ڈکلیئر کریں گے۔ کلیئر ہے سب کو یہ مسئلہ؟ اب یہ جو قواعد ہے نا ان کو ہم راوی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم راویوں کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو جب کہتے ہیں نا کہ اس کی منکر مرویات ہیں، یہاں یہ تفرد ہو رہا ہے، تفرد اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ کسی قاعدے کے خلاف ہو جا رہی ہوتی ہے بات، یا کوئی نیا قاعدہ دے رہی ہوتی ہے، نیا قاعدہ دے رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس بندے میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کرے کہ جو دین کے اندر کوئی نئے قاعدے کا اضافہ کر سکے۔ آپ کو یہ بات اور باتیں سمجھ آ گئی؟ یعنی قواعد سے مراد قرآن ہے، بالکل قواعد آپ کو قرآن اور سنن ہی دیتی ہیں، جو متباتر سنن ہوتی ہیں وہی قواعد ہوتے ہیں، وہی قواعد ہوتے ہیں اصلاً۔ کیونکہ آپ تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کبھی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اگرچہ یہاں پر اس مقام پہ فقیر ذکر سے مراد نبوت لیتا ہے، لیکن نبوت کے اندر قرآن مجید شامل ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو وہی تو ایک چیز ہے جس کے اوپر میں شک نہیں ہے، تو ہم یقین کو بنیاد بنائیں گے اور جو ظنی اخبار ہیں ان کو ٹیسٹ کریں گے اس کے اوپر، بس یہ سارا قاعدہ۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں
یہ جو روایتوں کو آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کا راوی کذاب ہو، اچھا راوی کا کذاب ہونا کیا یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری شرط نہیں ہے روایت کے موضوع ہونے کے لیے، بلکہ آگے صاحب نے ایک عجیب سا جملہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو بھی کلام کریں گے تھوڑا سا جا کے، بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سند صحیح آئے گی لیکن چونکہ وہ قواعد کے خلاف ہوگی یا متن میں کوئی رکاکت آئے گی، اس کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے کہ جناب اس کے اندر مسئلہ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں جیسے کہ کل اربعین الوداعانیہ، یہ پورا ایک نسخہ ہے 40 احادیث کے اوپر مشتمل، یہ گھڑا ہوا ہے پورا پورا گھڑا ہوا۔ اسی طرح وَكَ نسخة علی الرضا المکذوبۃ علیہ، جہاں سے امام علی رضا سے مراد جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو امام ہیں، امام علی بن موسیٰ رضا، وہی مراد ہے۔ امام علی رضا کے اوپر بہت سے جو ہے نا وہ راویوں نے احادیث گھڑ کے منسوب کی ہیں، احادیث گھڑ کے منسوب کی ہیں، اور بلکہ پورے پورے نسخے لکھے ہیں، وہ نسخے موجود بھی ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی سند سے ان حدیثوں کو لوگ سناتے ہیں۔ تو اس کو امام علی علیہ السلام کا یہاں پر نا در حقیقت دیکھا جائے تو ایک طرح سے اتفاق کیا اس بندے نے کہ امام علی اس سے بری ہیں ان مرویات سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اچھا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یا یہ جو اس کے بارے میں نا حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہوئی ہے، صرف اس نسخہ نہیں جنرلی دیگر نسخوں سے متعلق بھی انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ سبحان اللہ کہ جتنے بھی یہ نسخے یہاں پر موجود ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی تمام مرویات موضوع ہوں، بلکہ ہوتا یہ کہ بعض متن منکر موضوع ہوتے ہیں، بعض ایسے متون بھی ہوتے ہیں جو کہ دیگر صحیح اسانید سے ثابت ہوتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر قطعی طور پر موضوع ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، اگرچہ سند اس میں ہو سکتا ہے وہ گڑگڑی ہو، پاسبل۔ چلیں آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اس معاملے کو جو ہے نا تھوڑا اور سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں، حدیث موضوع کا جو مسئلہ ہے نا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حدیث کے اندر جو وضع ہوتا ہے یہ بڑا قاعدہ یاد رکھنا ہے، یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو جان بوجھ کے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایک یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولا ہو بلکہ وہم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی ہو، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ یا تو کیا اس کو موضوع کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہاں اس کو موضوع کہیں گے، موضوع کہیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی پورا کا پورا کوئی لمبا جملہ ہو، یعنی یا پوری کی پوری حدیث ہی کسی نے غلطی سے منسوخ کر دیا وہم میں آ کے، تب موضوع کہیں گے، یا آدھی حدیث کم سے کم اس کے چند جملے ایسے ہیں کہ حدیث کا اصل جو ہے وہ تو موجود ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسے جملے شامل ہیں جو منکر ہیں، تب بھی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ روایت موضوع ہے، اگرچہ وہ وہم کی وجہ سے وہ جملے ایڈ ہوئے، ٹھیک ہے۔ جہاں رہ گئی اس کی بات کہ اگر کوئی ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ کو راویوں سے آگے پیچھے دائیں بائیں متن میں کہیں ایڈ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو موضوع نہیں کہتے بھائی، وہم پر محمول کر دیتے ہیں، یا اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث خطا ہے۔ موضوع جیسا تگڑا لفظ استعمال نہیں کرتے اس کے، موضوع جیسے تگڑے لفظ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جملے ہوں یا پوری کی پوری حدیث ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابھی اس کے اوپر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے مثال، اور سبحان اللہ لیکن آج آپ کو دیکھ نظر بھی یہ بھی آتا ہے کہ اس حدیث کو بہت سے علماء جو ہیں وہ آج تک صحیح بولتے آ رہے ہیں، حالانکہ خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اور وہ حدیث یہ ہے من کا سورت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو راتوں کو جس کی نماز کی کثرت ہو جاتی ہے نا، دن کے وقت اس کا چہرہ جو ہے نا وہ جگمگا اٹھتا ہے، اس کے چہرے پہ خوبصورتی حسن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوا کیا تھا، اس کی کہانی یہ ہے کہ ثابت بن موسیٰ الزاہد یہ شریک کی محفل میں آئے، شریک نقی کی محفل میں آئے، تو شریک جو تھے وہ اس وقت ایک حدیث روایت کرنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت سند پڑھ دی۔ شریک کہتے ہیں عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریک نے اتنا بولا تو شریک کی جو نظر تھی وہ ساتھ ہی یہ جو زاہد ہیں ثابت بن موسیٰ الزاہد ان کے چہرے پر پڑی، شریک کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، وہ بڑا خوبصورت چہرہ تھا، تو انہوں نے حدیث وہاں پر کاٹی اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکل آیا کہ من کا صورت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یا یعنی اس سے انہوں نے مراد صرف یہ لی تھی کہ ثابت بن موسیٰ کی مراد لیا، اور اس کے علاوہ یہ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں لی کہ اس سند سے یہ متن مروی ہے،
بلکہ وہ کوئی اور حدیث روایت کرنے لگے تھے. لیکن جو ثابت تھے وہی جو زاہد ان سے متعلق آیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو متن، یہ جو سند انہوں نے پڑھی ہے شریک نے، اس کے ساتھ بیسیکلی یہ متن ہے جو روایت ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو حدیث کے طور پر آگے بیان کر دیا کہ یہ شریک سے مروی ہے، وہ اعمش سے، وہ ابی سفیان سے، وہ اس کو جابر سے روایت کرتے ہیں، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے انہوں نے پورا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ حدیث بھی موضوعات میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو جان بوجھ کر نہیں کی گئی. اوکے، یہ بڑا ایک ریئر انسٹنس ہے، بڑا مشہور انسٹنس ہے اس علم حدیث کے باب میں. اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جو حدیث موضوع ہوتی ہے وہ مراتب، اس کے بھی مراتب ہوتے ہیں. جس طرح صحیح حدیث کے مراتب ہوتے ہیں نا، اس طرح موضوع کے بھی مراتب ہوتے ہیں. کچھ وہ آگے ذکر کرتے ہیں. وہ کیا؟ ما اتفقوا اعلی انہ کذب، پہلی تو وہ ہے کہ جس کے اوپر مکمل اتفاق ہوتا ہے. اگر کوئی سند میں کذاب ہو لیکن متن ٹھیک ہو تو اس وجہ سے حدیث موضوع ہوگی، بالکل موضوع ہوگی، روایت موضوع ہی رہے گی، اس کو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ متن دوسری سند سے آتا ہے تو بس اعتماد دوسری سند پہ ہی ہو. اچھا، پہلا تو یہ کہ جس کے اوپر اتفاق ہو. وہ کہتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، جو گھڑنے والا ہوتا ہے نا اس کے اقرار سے پتہ چلتا ہے. وہ بولتا ہے ہاں بھی میں نے اتنی حدیثیں گھڑی ہیں، میں نے اتنی حدیثیں. وہ بھی آگے وہاں پہ تجرباتی الکذب منہم، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے کسی مقام کے اوپر، اور اس طرح کی چیزوں سے پتہ چل رہا ہے. تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے جس کے اوپر سب ایگری کر جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے. آگے ومنہ مل اکثرون علی انہ موضوع، جس کو میجورٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ موضوع ہے، لیکن دیگر کہہ رہے ہوتے ہیں والآخرون یقولون هو حدیث ساقط مطروح، یعنی یہ روایت موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف جدا ہے. ولا نجسر ان نسمیہ موضوعا، اب وہ جو حافظ ہوتا ہے وہ اپنے تقوی کے باعث، کیونکہ وہ اس کو کنفرم موضوع ڈکلیئر کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ شاید 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 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ موضوع ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ضعیف جداً ڈکلیئر کر دیتا ہے. بات سمجھ آئی کہ ضعیف جداً کیٹیگری کس کام آتی ہے؟ ہاں، ہم یہ ہمت نہیں کرتے کہ اس کو جو ہے نا وہ موضوع ڈکلیئر کریں. تو یہ دوسری قسم ہوگی. پھر کہتے ہیں بعض ایسی حدیثیں ہوتی ہیں کہ مل جمہور علی وہنہ وسقوطہ والبعض علی انہ کذب، کہ جمہور کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ موضوع ہے. اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ان روایتوں میں سے ایک ہے. اچھا، بڑا کھینچ تن کہ آپ اس کو حسن کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ویسے ضعیف بنتی ہے روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ. بلکہ اس سے بہتر آپ کو میں مثال دیتا ہوں، طلب العلم سے بہتر، کیونکہ اس پہ زیادہ اختلاف آ جائے گا. بہتر مثال وہ حدیث ہے جو 40 حدیثوں کے فضائل پر وارد ہوئی. من حفظ علی امتی 40 حدیثا، وہ جو روایت ہے، فائن. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جمہور اس کے وہن اور سکوت کی طرف ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ موضوع ہے. اچھا، آگے وہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ فِي نَقْضِ ذَلِكَ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ، کہ اچھا اس کس حوالے سے، یعنی کسی روایت کو کس طرح موضوع ڈکلیئر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کے پاس بہت سے طریقے، محدثین کے پاس. وَإِدْرَاكٌ قَوِيٌّ، اچھا اس مقام پر ادراک لکھا ہوا ہے، اور اس کے ایک اور نسخے میں آئی ایم ناٹ شیور کہ عبد الفتاح نے اس کے اوپر، شیخ عبد الفتاح نے اس پہ حاشیہ لگایا نہیں، انہوں نے اس پہ حاشیہ لگایا، بلکہ اس کا جو دوسرا نسخہ ہے ایک، سبحان اللہ، اس کے اندر یہاں پر ادمان کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو اسکوریال کا جو نسخہ ہے نا، باریس اور اسکوریال کا جو نسخہ ہے اس میں یہاں پر ادمان کا لفظ استعمال ہوا، ادمان قوی. لیکن بہرحال اس کا معنی وہی رہے گا کہ ان کے پاس ایک نا قوی جو ہے نا وہ طریقہ ہے، ان کے پاس میتھڈز ہیں چیک کرنے کے کہ جو ان کی عبارت جو ہے نا اس حساب سے جو ہے نا وہ رہتی ہیں جس کو وہ کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے اگر آپ صرف یہ جو لوگ، اس کی میں سادہ اگزامپل دوں کہ اگر آپ ایک اس پہ چلے جاؤ، گولڈ جو سیل کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، سنیار جس کو آپ بولتے ہو، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو دیکھ کے بتاتا ہے یہ اوریجنل ہے کہ نہیں، بس وہی چیز ہے. اس طرح وہ جان جاتا ہے، اس طرح یہ جو محدث الحفاظ ہیں یہ دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے وَلِكَثْرَةِ مُمَارَسَتِهِمْ لِلْأَلْفَاظِ النَّبَوِيَّةِ، انہوں نے اتنا زیادہ
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا ہوتا ہے کہ ایک رنگ میں جو ہے نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا رنگ کیا ہوتا ہے، آپ کیسے کلام فرماتے ہیں کیسے نہیں فرماتے، آپ کی ووکیبلری کیا ہوتی ہے، جب آپ جنت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح کے لفظ استعمال فرماتے ہیں، جب آپ کسی صحابی کے متعلق بات کرتے ہیں تب کیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں عجیب بات بتاؤں تو تھوڑا غور کریں، جن لوگوں نے پہلے بھی یہ بات سن رکھی ہوگی لیکن وہ بات پہلی مرتبہ سنیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے جب فضائل آپ بیان کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمیشہ منیت ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ روایت ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی، بات سمجھ، یہ رنگ ہے، ٹھیک ہے، علی منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ لا یؤدی عنی الا انا او علی۔ تو یہ نقطہ آپ کو سمجھ آیا کہ ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اور اس کو میں نے آپ کو اس رنگ تک پہنچنے کا ایک آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ جو اس باب کی صحیح احادیث ہوتی ہیں اس میں دیکھا کریں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکیبلری کیا ہے، انداز بیان کیا ہے، اسلوب کیا ہے۔ اگر وہ دیگر مقامات پر جا کر وہ اسلوب ہٹ جائے تو وہ اس کے وضع کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ کسی نے گھڑ کے یہ بات منسوخ کر دی ہے۔ تو یہ کس طرح پریکٹس ہوتی ہے، اچھی آدھی پریکٹس صحیح ہوتی ہے، فائن۔ کہتے ہیں اذا جاءہم لفظ رقیق یعنی مخالفا للقواعد، ایوہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تھوڑا سا نا شرح طلب مقام ہے کہ اس کو حافظ صاحب بھی دو چیزوں کو مکس کر گئے یہاں پر۔ رقیق کس کو کہتے ہیں؟ رقیق اس کو کہیں گے کہ سبحان، جو ایسا لفظ جو فصاحت کے خلاف ہو اس کو کہیں گے یہ رقیق ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب رقیق لفظ بھی ہو سکتا ہے، رقیق معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ اس مقام پر ایک بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اگر لفظ رقیق ہو تو روایت موضوع ہوگی، کیوں؟ کیونکہ جو راوی تھے وہ روایت بالمعنی بھی تو کر رہے تھے، اور روایت بالمعنی جب کریں گے تو اپنے الفاظ ہی ہوں گے نا ان کے، اس کے اندر بالکل ممکن ہے کہ رکاکت آئے گی۔ ہاں، اگر معنی اگر رقیق ہوگا تو وہ کہانی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے جانتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بالکل ممکن ہے کہ روایت کا لفظ رقیق ہو اور وہ قواعد کے مخالف نہ ہو۔ دیکھیں نا، ذہبی نے دو چیزوں کو اس مقام پہ جمع کر دیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا جاءہم لفظ رقیق اعنی مخالفا للقواعد، انہوں نے رقیق سے لفظ کے مراد ہی کر دیے، لے لی کہ وہ جو قواعد کے مخالف ہو، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ غالب میں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رقیق الفاظ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر قواعد کے مخالف ہی آ جاتے ہیں، جنرلی ایسا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر لفظ رقیق ہوتا ہے لیکن وہ قاعدے کے عین مطابق ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ حدیث کو موضوع ڈکلیئر کرتے ہو۔ یہ آپ کو نکتہ سمجھ آیا کہ صحابی نے کس طرح قید لگائی ہے جو کہ قید مکمل نہیں ہے۔ آگے او فی المجازفہ پھر ترغیب و ترہیب، یا ترغیب و ترہیب کے اندر بڑی ایگزیجریشن ہو، میں اس پہ بات کر چکا ہوں پہلے، اب میں دہراؤں گا نہیں، یا فضائل میں ایگزیجریشن ہو، فضائل میں ایگزیجریشن ہو، یہ بات پکی کر لو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا دین ہی مسئلہ افضلیت کے گرد گھومتا ہے بس، اور اتنی احادیث وضع کر دی گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح اٹھتے اور فجر کی نماز کے بعد 2-3 حدیثیں فضائل میں جو ہے نا وہ بیان کرتے تھے، شام ہوتی تو 2-3 حدیثیں صحابہ اہل بیت کے فضائل میں بیان کرتے، اگلے دن ابو عبیدہ بن جراح کے جو ہے نا وہ فضائل بیان۔ کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، فضائل کے باب میں جو احادیث ہیں نا جو قابل اعتبار ہیں، یقین کرو وہ بہت کم ہے۔ ہم صحابہ کے عمومی فضائل کا انکار بھی نہیں کرتے، اہل بیت کے فضائل کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو ان کے خصوص کے ساتھ وہ جو ایک ایک فرد کے اوپر آتی ہیں کہ جو مرویات، اکثر حصہ وہ ہے جو گھڑا گیا ہے بنو امیہ کے دور میں، اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ تو اس لیے بھائی یہ جو فضائل کا جو مسئلہ ہے نا، بی ویری 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 کیئرفل اباؤٹ اٹ، ویری کیئرفل اباؤٹ کہ کیا جو ہے نا اس کے اندر چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ اب وہ فضائل صرف شخصیات کے نہیں، ایام کے فضائل ہوں، ایام کے فضائل ہوں، اور غلو کی حد دیکھو کہ تم موضوع حدیثوں کو اٹھا کر یہ بتاتے ہو کہ فلاں دن جو ہم نے اپنی موضوع حدیث سے ثابت کیا ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اس کو فضائل میں قبول کر لیا کرتے ہیں، وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ حد ہو گئی بھائی، جو احادیث ضعیفہ ہیں یہ امت میں فساد کا باعث بنی ہے، امت میں فساد کا باعث بنی ہے۔
اب آپ مجھے نہیں 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 فضائل میں قبول ہوتی ہے، اس میں قبول ہوتی ہے، اللہ کے بندے سبحان اللہ، اللہ وجل بصیرت گفتگو کر رہا ہوں یار، میں اس کی تہ سے ہو کر آیا ہوں اس علم کی کہ اس میں رکھا کیا ہوا ہے، مطلب میں وہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، یہ کتابیں صرف کتابوں سے نہیں بتا رہا تمہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو درست کریں، قبلہ درست کریں اپنا، یہ ادھر چل کیا رہا ہے، فائن سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں اگر اہل بیت سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہے، اگر سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر سے محبت ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، بس ان سب کے فضائل اسی سبب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا ہے، یہ چیز سمجھ جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، جب آپ کا قبلہ شخصیات بن جاتی ہے نا، پرابلم وہاں سے آپ کو کھڑی ہو جاتی ہے جا کے ساری کی ساری، کچھ بول دیں مجھے ناسبی ہو گیا، کچھ کہہ دیں جی رافضی ہو گیا، بھی رہ گیا آپ کرنے کے لیے، بھی رہ گیا بس، تو اقبال نہیں کہتا کیا زمانے میں پن اپنی کی یہی باتیں ہیں، اس لیے فضائل بچ کریں ذرا، فضائل کی حدیث سے بچ کریں، فضائل کی حدیث سے، اور بات کرتے نہیں ہم فضائل کی حدیث سے سناتے ہیں تاکہ لوگ انکریج ہو جاتے ہیں، گھڑنے والوں نے تو اسی نیت سے گھڑی تھی کہ لوگ انکریج ہو جاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سن کے، اور تم انہی کے کام کو آگے پروموٹ کری جا رہے ہو، موضوعات کا نشہ لگا ہوا ہے، یہاں پر قرآن سنا نہیں جاتا، بور ہو جاتے ہیں، صحیح احادیث نہیں سنی جاتی، کیوں؟ اس کے اندر وہ جو ہمیں ایک ایگزیجریشن چاہیے ہوتی ہے نا، مبالغہ چاہیے ہوتا ہے، جو ضعیف متروک مرویات میں ملتا ہے وہ نہیں ملتا وہاں پہ، وہ کہاں ملے گا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ رئی سے کوسوں دور، وہ کہاں کرتے ہیں مبالغہ رئی؟ بات سمجھ آئی؟ اس لیے بھائی جہاں ہر چیز ہے نا اس کو رکھو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، بس، اوکے؟ دین جتنا آسان ہے اس کو اتنا سمجھو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، سیرو ولا توسیع، میں اس کے اوپر کیا کہوں، یہ سیرو ولا توسیع، ہر اعتبار سے اس کے اوپر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ فضائل، اچھا آگے کہتے ہیں وکان ابھی اسناد مسلم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نا تاریخ سند سے آ رہی ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تاریخ سے مراد یہ سند ہوتی ہے، اس سند کو بولتے ہیں جس کے اندر جو مجاہیل ہیں وہ زیادہ ہوں، ٹھیک ہے؟ مجہول انل مجہول انل مجہول انل مجہول، اس کو کہیں یہ تاریخ سند ہے، اور جو اس طرح کی جو روایت ہوتی ہیں آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں تو کذاب نہیں ہے نا، مجہول کی روایت تو ضعیف ہوتی ہے، ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے، یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ جیسے آپ سے مراداب نہیں ہوں، اس ذہنیت جیسے علماء اگر اس زمانے میں موجود ہوتے نا، جب علم آقا دو جہاں سے کی حدیث کو جب جمع کیا جا رہا تھا، تدوین کے زمانے میں اگر موجود ہوتے تو ہمارا حال یہ حدود سارا والا ہی ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اصل محفوظ ہے، جو لوگ تقلید سے جان چھڑا لیتے ہیں نا وہ جا کے پیچھے اس کی اتباع کر لیتے ہیں، اور باقی جو رہ گیا ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے تماشا کیا لگایا ہوا ہے، اس لیے سختی اختیار کرو، اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین، سختی اختیار کرو اس کے اوپر کہانا، اور آگے فرماتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے او اسنادن مضی الشم، مضی اچھا وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ چمکتی ہو رہی ہے، وہ چمکتی ہوتی ہے کشمس کی، سورج کی طرح، فیسنا ہی، اور اچھا پیاری سی سند ہوگی، فٹ خوبصورت قسم کی، لیکن نیچے کوئی کذاب جو ہے نا وہ ڈگمگا رہا ہوگا بیچ میں، یعنی کہ وہ جگمگاتے ستاروں میں ایک کہیں ڈگمگاتا جو ہے نا وہ ستارہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حرکت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ وہ کذاب یا وضاح آ جائے گا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر حکم لگتا ہے کہ ہادہ مختلف، یہ کھڑی ہوئی کھڑا گیا ہے، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہوتا ہے یا بتتواطا اقوالهم فيه على شيء واحد، نعم یہ بات حق ہے کہ اکثریت کے اقوال ایک جو ہے نا وہ جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر مسئلہ کیا ہوا ہے، آگے وہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ ابن دقیق العید نے فرمایا کہ اقرار الراوی بالوضع فی رده لیس بقاطع فی کونه موضوعا لجواز ان یکذب فی الاقرار، کہتے ہیں کہ شیخ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اگر یہ کہے، کوئی راوی یہ کہے کہ ہاں بھائی میں نے حدیث گھڑی ہے، اس سے جو ہے نا لازم نہیں آتا کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے وہ واقعتاً جھوٹ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ جو ہو سکتا ہے کہ اپنے اس دعوے کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اپنے اس اقرار کے اندر وہ جھوٹ بول رہا ہو، فائن، شیخ ابن دقیق العید ایک
اصول الفکر رکھنے والے مائنڈ کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس طرح کا جملہ جو ہے نا وہ بول دیا ہے. ہمارے لیے سچویشن بڑی کلیئر ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. دو ہی آپشنز ہیں. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث گھڑی ہے، اگر تو سچ بول رہا ہے تو وہ کذاب ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی کذاب ہے. بات ختم ہو گئی. کسی شخص کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ میں نے یہ حدیث گھڑی ہے، بات ختم ہو گئی. وہ دونوں صورتوں میں گیا، سچ بول رہا ہے پھر بھی گیا، جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی گیا. بس. اچھا اچھا اس میں فرماتے ہیں کہ بالکل دونوں میں کذاب ہے. باقی اس کے اوپر علماء نے بہت تقاریر لکھی ہیں، بہت تفصیل میں گئے ہیں اس قول کی شرح کرتے ہوئے. اور حافظ عراقی نے بھی، جو تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، صحابی کو پڑھیں، انہوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر لکھ دیا ہے. لیکن میں اس طرح کی جو نظری ابحاث ہوتی ہیں میں وقت نہیں لگاتا میں زیادہ ان کے اوپر. آگے چلتے ہیں. قلت هذا فيه بعض ما فيه. زابی کہتے ہیں یار ہے گا مسئلہ تانوں بتائیے، وہ بیسیکلی یہ بول رہے ہیں. وَنَحْنُ لَوْ افتتحنا باب التجویز والاحتمال البعید توقعنا فی الوسوسۃ والغلط. صحیح کہہ رہے ہیں صحابی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس چکر پہ آ جائیں تو پھر میں تو یہ بھی بول سکتا ہوں ثقات سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ثقات بھی ٹاٹا بائے بائے، ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی. ایسے تھوڑی چلتا ہے. جب کوئی خود کہے کہ میں نے روایت گڑی ہے، وہ روایت آگے بڑھ کر ہم تک کیوں آئی؟ وہ روایت آگے بڑھ کر ہم تک اس لیے آئی کیونکہ ہم حدیث کو ایک ایک بات کا ریکارڈ سیو کرتے ہیں، نہ صرف صحیح احادیث کا بلکہ من گڑت احادیث کا بھی ریکارڈ مینٹین رکھتے ہیں. جتنا یہ جاننا علم ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی بڑا علم یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں فرمایا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے، یہی ایک محدث کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو سمجھتا ہے، ان دونوں چیزوں کو پرکھتا ہے. ہاں کہتے ہیں آگے انہوں نے ذہبی جو ہے نا وہ جاتے جاتے جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت جملہ بول گئے ہیں. اور اس بات کی وضاحت کروں کہ اگر ہم یہ دروازہ اچھا چلیے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک بہت دور کا احتمال ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حدیثوں کو گھڑا ہے تو اٹ از پاسبل کہ اس نے وہ حدیثوں کو نہ گھڑا ہو. فائن. تو اس لیے ہم یہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ روایت اس کی موضوع ہوگی. تو صحابی اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اگر اس طرح کے احتمالات کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دو گے تو علم حدیث نہیں چل سکتا آپ کا. کیوں؟ سچی بات تو یہ ہے، ایک میں جملہ بولوں گا اس کو سنیے گا بڑا غور سے، کہ علم حدیث در حقیقت حسن زن پر چلتا ہے. بڑی سمپل سی بات، علم حدیث حسن زن پہ چلتا ہے بس. تو اگر آپ اس طرح کا باب کھول دیں گے کہ جہاں پر آپ حسن زن یا سوء زن کی گنجائش ہی ختم کر دیں اور ہر چیز کو قطعی کے اوپر لے جائیں گے تو پھر تو کہانی نہیں چلے گی نا آگے. اوکے، تو ہم بس یہ کیونکہ علم حسن زن پہ رکھتا ہے، ہمیں زہری کے ساتھ حسن زن ہے، آمش کے ساتھ یقینی طور پہ حسن زن ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کوئی جا کے قرآن کے ساتھ مجھے الف لام میم کو میں حسن زن کی بنا پہ قبول نہیں کر رہا، مجھے میرا ایمان ہے پورا اس کے اوپر، یہ الف لام میم ہی ہے، یقین ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے ہونے نہ ہونے پہ شک ہو سکتا ہے، الف لام میم پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہاں پر یہ حسن زن کی بنیاد پہ قبول کرنے والی یہ بھی نہیں ہے. بس اتنی سی چیز ہے، جبکہ احادیث زن پہ چلتی ہے. بس آگے فرماتے ہیں نعم کثیر من الاحادیث التي وسمت بالوضع لا دلیل على وضعها كما ان كثير من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بہت سی ایسی موضوع روایتیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کہا گیا یہ موضوع ہے، ان کے موضوع ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ واضح رہے، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنی ایسی ہے جن کو موضوعات میں لکھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے وہ موضوع نہیں ہوتی. اس جملے سے متعلق بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا اب یہ دیکھو نا، میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں شیخ عبد الفتاح کیا فرما گئے ہیں. شیخ فرماتے ہیں ہاد الکلام، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یہ بڑے نظر طویل سے خالی نہیں ہے. وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَوْجِيهٍ وَتَأْوِيلٍ إِنْ كَانَتْ هَكَذَا عِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ. نعم عبارت المؤلف هكذا، یہ تو بات ٹھیک ہے، اس پہ پرابلم نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کا پھر مطلب کیا ہوگا پیچھے سے، یعنی کہ اب کوئی قواعد نہیں، یعنی کہ جو موضوع نظر آ رہی ہیں وہ ایسی بات ہی نہیں. نہ، اس کلام کا صحیح محل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں باذن اللہ تعالی. وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے حافظ ابن الجوزی کی موضوعات پہ تبصرہ کیا ہے، جنرل موضوعات پہ تبصرہ نہیں کیا. جو حافظ ابن الجوزی کی جو کتاب الموضوعات ہے یہ تبصرہ اس سے متعلق ہے کہ کثیر من الاحادیث التي وسمت بالوضع لا دلیل علی وضعها. اور یہ وہ اعتراض ہے جو ابن الجوزی کے اوپر تقریباً ہر محدث نے اٹھایا ہے
ابن صلاح ہو گئے، سیوطی ہو گئے، ابن حجر ہو گئے، حافظ علائی ہو گئے، حافظ سیوطی ہو گئے، حافظ صحابی ہو گئے، ہر بندہ یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ حافظ ابن جوزی کی جو کتاب الموضوعات ہے اس کے اندر انہوں نے ایسی ایسی احادیث کو لکھ دیا ہے جن کے موضوع ہونے کے اوپر کوئی دلیل بنتی ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کتاب کے مشکل سینٹنسز میں سے ایک ہے، لیکن آپ کو اس کو میں نے محل بتا دی کہ وہ کیا ہے، بات جان چھوٹ گئی آپ کی۔ سوال ہے کہ کیا کما سے آگے وضاحت الشیخ، کیا متاخرین متساہل نہیں ہیں؟ متاخرین متساہل نہیں ہے میرے دوست، العبرۃ بالدلیل، اصل جو چیز ہے نا وہ دلیل دیکھی جائے گی کہ کس نے دلیل قائم کی ہے کسی روایت کے موضوع ہونے کی۔ بات سمجھ آئی؟ اگر متاخرین میں سے کوئی قائم کر گیا ہے، یہ قاعدہ ہے علم حدیث کا جو متاخرین حفاظ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ متقدمین متاخرین کے اختلاف جب بھی آئے گا تو وہاں پر دلیل دیکھی جائے گی۔ کسی کا متاخر ہونا اس کی بات کو رد نہیں کرے گا، کسی کا متقدم ہونا اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جو دلیل لے کر آئے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے، اگر تو دلیل کے اندر تساہل واقع ہو گیا ہے متاخرین سے تو وہ دیکھ کے اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر جو متقدم ہے اگر وہ خواہ مخواہ کی سختی جھاڑ گیا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو میں واضح مثال دیتا ہوں، جس کے متقدمین جہاں فقیر کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں کہتے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس روایت کو لے لیں، متقدمین کا قول ٹھیک نہیں ہے، اس کو لے کے اس کے جو متاخرین کی رائے، یہ نہیں کہہ رہا کہ حافظ غمار نے رسالہ لکھا ہے جس لیے میں کہنا نہ اس سے پہلے آپ سارے دلائل جمع کر کے دیکھ لیں کیا معاملہ ہے اس کا، جو انہوں نے اس کے موضوع ہونے کا حکم لگایا اتفاق نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں سے ایک چیز لکھیے گا پلیز، موضوعات کے اوپر بس ایک چھوٹا سا شارٹس آپ کو میں انٹروڈکشن دے کے اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے جو اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ایک تو کتاب ہے جو جوزاقانی کی کتاب ہے، جس کو زے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں یا شاملہ میں زا کے ساتھ بھی لکھا ملے گا، بعض کتاب ملے گا جوزاقانی، لیکن اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے، صحیح والی جو پروننسیشن ہے وہ ہے جیم پر فتحہ کے ساتھ، اور یہ زا نہیں ہے بلکہ را ہے، را، جورقانی، جورقانی، اوکے 543 میں ان کا وصال ہے جورقانی کا، ان کی 2 جلدوں میں پبلشڈ ہے کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر، یہ کتاب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب ہے ابن الجوزی کے الموضوعات، اور اس میں تقریباً 1827 یا 30 کے قریب احادیث ہیں جو موضوع نے جمع کی ہیں، اس کے اوپر بہت سے تعقبات ہیں۔ پھر ایک رضی الدین امام صغانی جو ہے، امام صغانی، ان کی کتاب الموضوعات ہے، 650 میں ان کا وصال ہے۔ ابن القیم کی کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، ابن القیم۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی شاندار کتاب اس باب میں آتی ہے جو حافظ سیوطی کی ہے، اللآلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ۔ اس کتاب سے متعلق یاد رکھیے گا یہ کتاب فتوحات کا باعث ہے، فتوحات کا باعث ہے۔ تھوڑا سا اور آپ لوگ تھوڑی سی ایکسپرٹیز اور لے لیں اصول الحدیث کے اندر، اور پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کرنے کے اوپر پھر آپ نے نا اس کتاب کو پکڑ کے اعتکاف کرنا ہے، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، اور دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کا سینہ کھل جائے گا اس علم کو لے کے، ٹھیک ہے۔ اللآلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ، پھر انہوں نے اس کا ذیل بھی لکھا ہے، ہو گئی۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک نکت بھی لکھی ہے جس میں نے بتایا تھا نا جو شاملہ شریف میں اویلیبل نہیں ہے، جہاں سے جو ہمارے جو محبین ہیں وہ کہتے تھے کہ حافظ سیوطی نے بھی اس کو جو ہے نا موضوع کہا ہے، انا صدیق الاکبر والی روایت میں، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے النکت البدیعات علی الموضوعات۔ پھر اس باب میں جو جامع جو کتاب ہے، جامع کتاب بڑی خوبصورت، وہ ہے تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، یہ ابن عراق کی کتاب ہے، امام ابن عراق، اور ان سے متعلق یہ ان کی کتاب میں نے ان کی پروننسیشن سے متعلق بتایا تھا نا، الراق پڑھا جاتا ہے، الراق نہیں ہے، عراق ہے، ان کے اپنے خط سے لکھا ہوا ہمیں ملا ہے، عراق ان کا نام ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا ہمارے پاس ابھی جو موجود ہے نا وہ سیدی عبداللہ بن صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی نے اس کو تحقیق کر کے پبلش کیا تھا، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ کو، اور وہ حافظ احمد غماری کا نسخہ تھا جو سب موجود ہے، ان کی لائبریری سے لیا گیا تھا، ابھی بھی جو چل رہا ہے اس کتاب کا، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ کا، اوکے۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے علامہ سمہودی نے بھی لکھی ہے، نور الدین سمہودی نے، الغماز علی اللماز، سمہودی کی، فائن، وہ بھی ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، چھوٹا سا والیوم ہے، اتنا بڑی طویل کوئی چیز نہیں ہے۔
کہ پھر تذکرۃ الموضوعات ہے علامہ فتنی، جو پٹنی ہے نا، پٹنی ہندی کی تذکرۃ الموضوعات، ٹھیک ہے، اچھی ہے، اچھی کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، جمال الدین محمد بن طاہر الصدیقی الفتنی 986 میں، اس کہانی سنے گا، یہ دار کتب علمیہ کی پبلشڈ ہے۔ جب میں نے یہ کتاب منگوائی، میں نے دیکھی، میں نے پڑھا، میں نے کہا یار اگر تو یہ کتاب صحیح ہے نا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس باب میں پٹنی بہت بڑا جاہل آدمی تھا۔ اگر یہ کتاب ٹھیک ہے یہ والی، اور اس کا متن وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، تو پٹنی ایک بہت بڑا جاہل آدمی تھا، لیکن اس کی سیرت پڑھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی جہلاء میں سے تھا، یہ بڑے علماء میں سے تھا۔ پھر اس کتاب کا میں نے 100 سال پرانا نسخہ نکوالا، اس کو میں نے پڑھا، میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ شکر ہے، دل کو سکون مل گیا، یہ اب ایک عالم کا کلام ہے۔ وہ لاہور سے چھپا ہوا نسخہ تھا میرے پاس، وہ بھی میں نے پرنٹ کروا کے رکھا ہوا اپنے پاس۔ اس کتاب میں اتنی تحریف کی سوچ ہے آپ کی، اور اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں کہ ایک جو مبتدی ہوتا ہے نا، ابتدا کا طالب، وہ بھی نہیں مار سکتا اس طرح کے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے، بس یہ محققین نے اسی طرح کام نہیں کیا، جملے کے جملے کھائے ہوئے ہیں، پورے کے پورے جملے کھائے ہوئے ہیں۔ انا دار العلم و علی بابها، یہاں پر لکھا ہوا ہے غریب، انا مدینۃ العلم لا اصل لہ، انا دار العلم غریب مضطرب، اس طرح کی اور بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں۔ ناٹ بیکاز آف دس، آگے سنتے ہیں ذرا، یہ جو حدیث ہے نا انا مدینۃ العلم، اور یہ جو دیگر جو احادیث ہیں، جو اصلاً جو علامہ پٹنی کی کتاب ہے، انہوں نے دفاع کیا ہے اس حدیث کا، انہوں نے دفاع کیا ہے اصلاً اس حدیث کا، اور بتایا ہے کہ حسن ہے یہ کم سے کم۔ اور یہاں پر بس اتنا لکھا ہوا ہے انا مدینۃ العلم لا اصل لہ، یہ بس یہاں پر سینٹینس ختم کر دیا گیا، اور آگے جو پٹنی کے اپنے کلام ہے، ان کا اپنا جو تبصرہ ہے، اپنے جو ان کے، وہ سارا خارج ہے، پوری کتاب کا یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے دار کتب علمیہ کے ساتھ۔ اب آپ اس کو تذکرۃ الموضوعات شریف کہہ کے جو ہے نا وہ کر لیں، ذرا شیئر کریں، یہاں سے کوٹ کریں گے، اس طرح کے یار مسئلے جو ہے نا وہ دیکھنے پڑتے ہیں طرح طرح کے۔ یہ تو کتاب ہی میں جب بھی پڑھتا ہوں سیمپل سے رکھی ہوئی ہے میں نے۔ تو جناب تذکرۃ الموضوعات علامہ پٹنی کی۔ پھر ملا علی قاری نے اس باب میں اچھا کام کیا ہے، ایک الاسرار المرفوعہ من الاحادیث الموضوعہ، اور ایک موضوعات کبریٰ۔ پھر ان کی ایک ہے سبحان اللہ المصنوع فی معرفت الموضوع، یہ بھی ہے۔ لیکن کیا دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی سندوں پہ کلام نہیں ہے ملا علی قاری کی کتاب میں، کہ سندوں کے اعتبار سے گفتگو کر، انہوں نے وہ احادیث لی ہیں جو ویل نون ہے کہ یہ موضوع ہیں، قواعد کے خلاف ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں اس طرح کی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ جو سندوں کے اوپر کلام کر کے کسی روایت کو موضوع کہنا یا اس کے موضوع سے نکالنا، ابن الجوزی اور حافظ سیوطی، یہ دو بندے ہیں بھائی، یہ دو بندے ہیں، اس لیے ان کی کتابیں صحیح سے پکڑ لیں، اور ان دونوں کے کلام کی تلخیص ہی کی ہے امام ابن عراق نے۔ گڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں ہیں، الفوائد الموضوعہ ہے، علامہ مرعی بن یوسف الکرمی کی کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور یہ رکھی ہے میرے پاس، تحذیر المسلمین عن الحدیث الموضوع علی سید المرسلین، یہ علامہ المدنی اثری کی کتاب ہے، محمد بن بشیر مدنی اثری، ان کی بک ہے۔ پھر الفوائد المجموعہ من الاحادیث الموضوعہ، علامہ شوکانی کی کتاب ہے، شوکانی اس باب میں مقلد ہے۔ علامہ شوکانی ایک بھی حدیث کا استدراک نہیں کر سکے حافظ سیوطی کے اوپر اپنی الفوائد المجموعہ کے اندر، اور اس میں کلام نقل کرنے کے اندر انہوں نے بے تحاشا تساہل دکھایا ہے، بے تحاشا تساہل دکھایا ہے، اور اپنی الفوائد المجموعہ کے اندر بعض ایسی احادیث کو انہوں نے موضوع ڈکلیئر کیا ہے جس کو اپنی دیگر تصانیف کے اندر جا کے ان کو صحیح یا حسن بول رہے ہوتے ہیں۔ تو امام شوکانی، ٹھیک ہے، احکامات کی دنیا میں ان کی جو نیل الاوطار ہے ایک بڑا مقام رکھتی ہے، حافظ احمد عماری رحمۃ اللہ علیہ اس کو درس دیا کرتے تھے، اس کا کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر۔ موضوعات کے باب میں بھی ویری کیئرفل۔ ہم امام عبدالحی لکھنوی نے بھی ان کو جو ہے نا وہ کرٹیسائز کیا ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ تشدد اس میں دکھایا ہے۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کو بالکل ہلکا نہیں لے سکتے، جو ان کا سلسلہ ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے صاحب۔ اس کے اندر واقعتاً استدراکات بھی موجود ہیں جو انہوں نے حافظ سیوطی پر بھی کیے ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد حافظ عبد العزیز غماری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، لیکن وہ پبلش نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ایک طرح سے ذیل لکھا ہے اس کا حافظ سیوطی کے اوپر، اور جن لوگوں نے وہ کتاب اس کے مخطوطات دیکھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے
کہ سبحان اللہ کہ اس کے اندر انہوں نے بہت سی احادیث کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو بھی بہت موضوعات مل جائیں گے. اب آخری کلام کروں گا وہ یہ کہ ان موضوعات کی کتب کا مادہ کہاں سے آتا ہے. ان کا مادہ یہاں سے آتا ہے کہ ابن الجوزی نے مثال کے طور پہ چند ایک کتابیں پکڑ لی جن کے اندر موضوع احادیث کی کثرت تھی، اور یہاں پھر ضعیف جدن احادیث کی کثرت تھی، اس طرح متروک مرویات ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کتاب جو ہے مستدل الفردوس ہے، فار ایگزامپل دہلمی کی جو کتاب ہے وہ لے لیں. پھر کچھ تاریخ کی کچھ کتابیں ہو گئی، تاریخ بغداد ہو گئی یا اس طرح کی جو کتاب وہ لے لیں. ابو نعیم کی کتابیں ہو گئی، تو ان کو گو تھرو کر کے اس کے اندر جو موضوعات تھیں ان کو جمع کر دیا. بعد میں پھر جو لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر استدراک کیا، اس کا کام کیا، اس کا کام کیا، انہوں نے پھر کیا کیا کہ بہت سے اور بھی جو سورسز ہیں، جو کتابیں ان کو گو تھرو کر کے ان کا اضافہ کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو موضوعات کا لٹریچر ہے یہ کیسے لکھا گیا ہے؟ کتابوں کو گو تھرو کیا گیا اور وہاں سے اس کو بنایا گیا. یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہے، اس کی ریزلٹ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ وہ موضوعات کا لٹریچر کیسے ڈیولپ کر رہے تھے. انہوں نے کچھ کتابوں کا انتخاب کیا، اس میں سے جو موضوعات تھیں ان کے مطابق الگ کر دیا. کچھ بہت سی کتابیں رہ بھی گئیں، بعض آئے ان میں سے بعضوں نے ان کتابوں کو ایڈ کر کے اس میں شامل کر دیا، کچھ اور آئے انہوں نے اس میں شامل کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے ابھی بھی بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن کے اندر موضوع حدیث ہیں، کنفرم موضوع حدیث ہیں، لیکن وہ موضوع حدیث آپ کو جو موضوعات کے اوپر لکھی گئی مستقل کتب ہیں ان میں نہیں ملے گی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے میں کسی روایت کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگاتا ہوں، ایک صاحب مجھ سے وہ کہنے لگے اس کے اوپر کسی امام کا حکم دکھائیں. بتا رہا ہوں نا موضوع ہے، نہیں پہلے کسی نے کلام نہیں کیا اس کے اوپر. میں نے نہیں کیا یار، انہوں نے کلام تو ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کتابیں ان کے سامنے ہی نہیں تھی، اب ہمارے سامنے یہ کتابیں آ رہی ہیں، ابھی پبلش ہو رہی ہیں، تو ہم کریں گے نا اس پہ کلام، اور کون کرے گا؟ یہ کیسا آرگومنٹ ہوا؟ اس لیے نقطہ یاد رکھنا ہے، ضروری نہیں ہر موضوع حدیث آپ کو موضوعات کے باب میں ملے. اس باب میں یہ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، استدراک کے بہت سے امکانات بھی موجود ہیں. آج انشاءاللہ اس کو اسی مقام پر ختم کرتے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے آپ سب سے، اسپیشل دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم.